اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 2، سیقول۔ الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم جز نمبر 2 یعنی دوسرا پارہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ سیقول ہم نے شروع کر لیا، اس کی 2 آیتیں ہم نے مکمل کی ہیں، اور ہم نے پھر دیکھا تھا کہ اس کا پس منظر جو کہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے، تحویل قبلہ، قبلہ کو جو تبدیل کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت لے کر بنی اسماعیل میں دے دی، اور پھر ان سے جو ان کا ڈائریکشن ہے، مرکزیت کا جو ایک نشان ہوتا ہے، ایک سائن ہوتا ہے کہ جو ان کا مرکز تھا مسجد اقصی، وہ اب تبدیل ہو کر کہاں ہو گیا؟ خانہ کعبہ ہو گیا۔ تو یہاں پر کنفرمیشن ہو گیا کہ اب وہ جو امامت ہے وہ بنی اسماعیل میں سے لے کر بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں آ گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو عطا کر دی گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرائض بنی اسرائیل کو دیے تھے، انہوں نے اس منصب کا حق صحیح سے ادا نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وہاں سے امامت شفٹ کر دی دوسری امتوں میں، بنی اسماعیل میں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک طریقے سے سمجھ لے کہ کورونیشن سیریمنی ہو رہی ہے، تاج پوشی ہو رہی ہے، ایک امت سے وہ ساری اتھارٹی لے کر دوسری امت کو دی جا رہی ہے، اور پھر اس امت کو ایک ٹائٹل بھی دیا گیا، امت وسط۔ تو ہم نے وہ بھی دیکھ لیا تھا، امت وسط کسے کہتے ہیں؟ ایک عادل امت، عدل کرنے والی امت، ایک وسط یعنی درمیانی امت، جو کہ نبیوں اور آگے آنے والی نسلوں کے درمیان کس کام کو سر انجام دے رہی ہے؟ جو نبیوں کا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری اللہ نے اب نبوت ختم کر کے یہاں پر امت کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا عادل اور وسط اور اشرف یعنی افضل امت۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ اس کو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہاں کے لوگوں پر، پھر جب وہ اپنی فضیلت کا اور وہ ساری چیزوں کا پاس نہ رکھ سکے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ شرف اور وہ عزت اور وہ تفضیل جو تھی وہ دوسری امت میں شفٹ کر دی، نبی بنی اسماعیل میں شفٹ کر دی۔ انشاءاللہ اب ہم 2 آیتیں جو ہم نے پڑھ لی تھی وہ شروع کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 142۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سيقولوا، ان قریب وہ کہیں گے، ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ما ولاہم کیا نے پھیر دیا، یعنی کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، وہ جو کانو وہ سب تھے، علیہا اس پر، قل آپ فرما دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یعنی تمام جو ڈائریکشنز ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاؤ وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 143۔ یہ ہم ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری آیتیں ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امت وسط، ایک درمیانی امت، ایک عادل امت، ایک افضل امت، تو یہ تینوں ترجمے وسط کے ہوں گے، تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو وہ جو آپ تھے
اس پر سوائے اس لیے کہ ہم جان لیں، ہمیں علم ہو جائے کون اتباع کرتا ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون ہے جو اس میں سے کون ہے جو پھر جاتا ہے اس کی ایڑیوں پر، اپنی ایڑیوں پر، اور نہیں ہے البتہ یہ بھاری، مطلب بھاری قسم کی آزمائش، بھاری بات، اللہ سوائے، بڑی یعنی بھاری، سوائے ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دے دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے گا تمہارے ایمانوں کو، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ بڑا شفیق اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 144۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں آج کی آیتیں۔ آیت نمبر 144، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کیفیت بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے کی تحویل سے پہلے کا، جو چینجنگ آف قبلہ ہے تو وہ اس سے پہلے کا وقت کا بتا رہے ہیں۔ قد، بے شک، یہ ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے، ایمفیٹک ہے پارٹیکل، یعنی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قد، بے شک، البتہ، یا پھر انڈیڈ، یہ سارے ترجمے ہیں اس کے۔ بے شک، نرا، نہ نون یتان کا نون ہے، نون مطلب ہم، رآ، رآ مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رآ دیکھا، نون ہم نے دیکھا، البتہ بے شک ہم نے دیکھا، قد نرا، اور را حمزہ یا، اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹو سی، البتہ یا بے شک ہم نے دیکھا، تقلبا، تقلبا، قلبا یا قلبو، کاف لام با، اس کا روٹ ورڈ ہے، تقلبا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹرن، قاف لام با، پھیرنا، ٹرن کرنا، یہ ترجمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو تقلبہ ہے، تقلبہ، یہ جو تا ہے اس کا، یہ یتان کا تا نہیں ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہی ہے، لیکن یہ تا جو ہے یہ اسی کا حصہ ہے، تقلبہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تا کو اس کا ترجمہ تم نہیں کریں گے ہم، یہ تا جو ہے ورب کا ہے، اور یہ کون سا ورب ہے؟ فعل ماضی، پاسٹ ٹینس، تو پاسٹ ٹینس میں کبھی بھی یتان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹینس میں یتان ہوتا ہے، تو یہاں پر جب یتان ہے ہی نہیں تو ہم ترجمہ بھی تا کا تم نہیں کریں گے۔ تقلبہ از دا پارٹ آف قاف لام با، وہ اسی کا حصہ ہے، یعنی روٹ لیٹرز 3 ہیں قاف لام با، لیکن جب یہ پاسٹ ٹینس بنتا ہے تو یہ 4 لیٹر سے بنتا ہے۔ بے شک ہم نے دیکھا پھرنا، وجہی کا، وجہ کہا جاتا ہے چہرے کو، کا آپ کے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، وجہن یعنی چہرہ، واو جیم ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ کے چہرے کا، فی السمائی، فی میں، السمائی سین میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، السما یعنی آسمان، آسمان میں یا آسمان کی طرف، بے شک ہم نے دیکھا پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان میں یا آپ آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب یہاں پر یہ دیکھیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس، پھر، سو، یہ کا ترجمہ ہوگا، پھر، لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، اور نون مشدد آ رہا ہے یہاں پر، نون مشدد، لام پلس نون مشدد، یہ جب ایک ساتھ آتے ہیں تو ایمفیسس ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر تاکید جو ہوتی ہے وہ زبردست ہوتی ہے، یعنی زوردار ہوتی ہے، یعنی جب اس تاکید کو، جب آپ اس ایمفیسس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو لام کے ساتھ نون مشدد لے آتے ہیں، اور یہاں پر تاکید یعنی جو بات میں جو زور ہے وہ مزید بڑھایا جاتا ہے، تو ہم ترجمہ کرتے تھے البتہ، بے شک، اور نون مشدد کا ترجمہ بھی ہوگا بے شک، اور بے شک دونوں ملا کے ہم جنرلی اس کا اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں ضرور بضرور۔ ٹھیک ہے، ضرور بضرور، تو یہاں پر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ان قریب،
لا اور نون مشدد ملا کے ہو گیا ضرور بضرور. پھر ضرور بضرور نولی. نون اب یہ دیکھیں یتان کا نون ہے. اب یہاں پر ہے نا بہت سارے ورڈز ہیں تو آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ لیتے ہیں. نولی نولی نون مشدد ہے پھر کا ہے. تو دیکھیں اتنے سارے ورڈز ہیں اس کے اندر. پھر لا اور نون مشدد دونوں مل کے ہو گیا ضرور بضرور. ٹھیک ہے یہ دونوں ورڈ مل کے ہو گیا. نولی میں نون جو ہے یتان کا نون ہے اور ولی واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ولا یا ولو کا مطلب ہوتا ہے پھرنا ٹو ٹرن. نون یعنی ہم. ولا یا ولی کا مطلب ہوگا پھرنا اور کاف کا مطلب ہوگا آپ یو. ٹھیک ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل. تو اب ترجمہ کریں. پھر لام اور نون مشدد ضرور بضرور نون ہم ولی پھیر دیں گے کا آپ کو. ضرور پھر ضرور بضرور یا ان قریب یا پھر ضرور بضرور یا بے شک ہم پھیر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پر 5 ورڈز ہو گئے اگر اس کو جدا جدا کیا جائے. پھر لا اور نون مشدد ضرور بضرور نون ہم ولی پھیر دیں گے کا آپ کو. ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن. قبلتن یعنی ڈائریکشن پر قبلے کی طرف. ترداہا تو تردا تا یتان کا تا ہے تا یعنی تم. ردا را دواد ردا یعنی راضی ہونا. ٹھیک ہے را دواد واو اس کا روٹ ورڈ ہے را دواد واو. ردو کا مطلب ہوتا ہے ٹو پلیز راضی ہو جانا کسی چیز سے خوش ہونا کسی چیز پر کیا ہو جانا اپنی رضا اس میں شامل کر دینا راضی ہو جانا. ٹھیک ہے ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن قبلے کی طرف. ترداغا تا آپ ردا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ہاں اسے جس اسے یعنی اس قبلے کو. ہاں کی جو ضمیر ہے فیمینن ہے اسی لیے قبلہ کی طرف جا رہی ہے. ہاں بھی فیمینن ہے اور قبلہ فیمینن ہے تو یہ ہاں کی ضمیر قبلے کے لیے آ رہی ہے. پھر ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ پسند کرتے ہیں. آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ راضی ہیں اس سے آپ چاہتے ہیں اسے. فولی پھر ولی جو ہے یہاں پر کمانڈ ہے حکم ہے. واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر ولی پھیر لو. وجہ کا اگر آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تو یو کین زوم دا اسکرین. آپ اپنے کنوینئنس کے حساب سے آپ اپنی اسکرین کو زوم کر سکتے ہیں. ہم زوم کریں گے تو پھر اس طرف سے کیا ہو جائے گا پھر ورڈز کٹ ہو جائیں گے. آپ لوگ اپنی سہولت کے حساب سے اس کو زوم کر لیں. ٹھیک ہے وجہ کا پھر لو. وجہ کا وجہن چہرہ کا آپ کا چہرہ. شطر المسجد الحرام. شطر ڈائریکشن سمت شین طورا اس کا روٹ ورڈ ہے شطر ڈائریکشن میں مطلب سمت میں. المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے. مسجد حرام کی طرف. وحیسو و حرف عطف ہے کنجنکشن ہے و یعنی اور. حیسو جہاں کہیں. ویر ایور حیسو کا ترجمہ ہوگا ویر ایور. و اور حیسو ویر ایور جہاں کہیں. ما کنتم ما جو کنتم کن ہو تم سب. کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے تم یعنی تم سب ہو. فولی فولو پھر ہے کنجنکشن ہے. پھر ولو. اب ولو میں دیکھیں ولا یہ ابھی ترجمہ آیا یہ سنگولر کے لیے آ رہا ہے. ولی واو لام یا روٹ ورڈ ہے اس کا بھی واو لام یا روٹ ورڈ ہے اور واو الف جو اینڈ میں لکھا ہوا ہے وہ پلورل کے لیے ہے. ٹھیک ہے واو الف جمع کے لیے آ جائے گا پلورل کے لیے آ جائے گا یعنی تم سب یہ سب کے لیے آ جائے گا واو الف. تم سب پھیر لو
فولو پھر، ولو ولا پھیر لو، واو الف تم سب، وجوہکم، وجہن کا پلورل ہے وجوہن، وجہن ایک چہرہ، وجوہن بہت سارے چہرے. تو دیکھیں یہاں پر سنگولر پلورل دونوں چیزیں آ رہی ہیں. فولی پھر پھیر لو، یہ ایک کے لیے آ رہا ہے. فولو پھر پھیر لو تم سب، یہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. اسی طرح وجہ کا، وجہن سنگولر ہے ایک چہرہ، وجوہن اس کا پلورل ہے جمع بہت سارے چہرے. کا سنگولر ہے آپ کا، کم پلورل ہے تم سب کا تمہارا، کم تم سب کا. تو یہ کا پلورل ہے کم، وجہن کا پلورل ہے وجوہن، فولی کا پلورل ہے فولو. ٹھیک ہے جمع. یعنی یہاں ایک شخص سے مخاطب ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہاں پر ایک شخص سے خطاب کیا ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہیں. پھر اور جہاں کہیں، حیثما، اچھا یہ حیثما نا ایک ساتھ ترجمہ کرنا ہے، جہاں کہیں. ٹھیک ہے، ویر ایور، حیثما جہاں کہیں، کن تم ہو، کن ہو تم ہو، فولو پھر تم سب پھیر لو، وجوہکم تمہارے چہرے کو، شطرہ شطر طرف، ڈائریکشن، ہو اس کے، اسی کے ڈائریکشن کی طرف، اسی کے سمت کی طرف. وَإِنَّا اور، ان الذین اوتوا الکتاب اور، انا بے شک. ٹھیک ہے، یہ بھی تاکید کے لیے انا یعنی بے شک، انڈیڈ واو حرف عطف ہے، کنجنکشن اور بے شک، الذین وہ لوگ جو، اوت الکتابہ، اوتو حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اوتو واو الف آ گیا، واو الف یعنی پلورل، اور وہ سب لوگ جو، واو الف پلورل ہے تو ہم سب کا ترجمہ کر دیتے ہیں سب، اور حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ لوگ جنہیں دی گئی، یہ پیسو ہے، ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول یعنی پاسٹ پیسو، پاس پیسو. ٹھیک ہے، پھر پھیر لو اپنے چہرے کو اسی کی سمت، اسی کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جو جنہیں اوتو جن سب کو دی گئی، الکتاب کتاب، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے، جنہیں دی گئی کتاب، لیعلمون انہ لا، اب لا جو ہے یہ یہاں پر لا نہیں ہے، لا ہے، لام تاکید ہے، یعنی ایمفیٹک لام ہے. لا کا ترجمہ ہوگا بے شک، انڈیڈ، شورلی، سرٹنلی. یعلمون یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، علم رکھتے ہیں یعنی جانتے ہیں، اور اونا جو ہے پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کا صیغہ ہے. البتہ یا وہ، واو نون سب، عین لام میم علم رکھتے ہیں. بے شک وہ سب جانتے ہیں، بے شک وہ سب علم رکھتے ہیں یعنی بے شک وہ سب جانتے ہیں، انہو انا کے، ہو وہ، انا کا مطلب بے شک، انا کا مطلب کے. ٹھیک ہے، انا بے شک، انا کے. سم ٹائمز انا کا ترجمہ میں بھی بے شک آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے انا کا ترجمہ کے ہوگا، اور جنرلی انا کا ترجمہ کے ہی ہوتا ہے، دیٹ، لیکن ہم کہیں کہیں اس کو بے شک کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. البتہ وہ سب جانتے ہیں، انا کے، ہو وہ، الحق، الحق قاف، قاف روٹ ورڈ ہے، حق، حق یعنی سچ ہے، بے شک وہ حق ہے، سچ ہے، من ربہم من سے، پریپوزیشن ہے، رب یعنی رب، رو بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، رو با رب، ہم ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب سے یعنی ان کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے. وما اللہ اور ما نہیں، اللہ اللہ، اللہ کے ساتھ جب بھی ماں آئے گا تو اس کا آپ ترجمہ کریں گے نہیں، کیونکہ ماں کا ترجمہ کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی جو ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماں کے 3 ترجمے ہیں، یاد رکھیں، کیا، نہیں اور جو. ٹھیک ہے، ماں کے 3 ترجمے ہیں، لیکن جب ماں اللہ کے ساتھ آ جائے تو آپ اس کا ترجمہ ہر حال میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ماں اور اللہ، نہیں اللہ. ٹھیک ہے، تو وم اللہ اور نہیں اللہ، تو تینوں ترجمے ہٹ جائیں گے، صرف ایک ہی رہ جائے گا، ماں جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو ماں نہیں، اللہ اللہ، کیا اور جو کا ترجمہ ہٹ جائے گا.
اور نہیں ہے اللہ غافل، بغافلن، غافل غین فا لام، اس کا روٹ ورڈ ہے. اور غافل جو ہے فاعل پیٹرن پر ہے. فاعل پیٹرن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا، کسی کام کا کرنے والا. ٹھیک ہے. فاعل جیسے قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا ہے نا، حافظ حفاظت کرنے والا. تو اسی طرح سے غافل غفلت کرنے والا. ٹھیک ہے، غفلت برتنے والا، اگنورنٹ، ان اویئر. اور نہیں ہے اللہ غافل ما جو سوری اما جو ہے ان اور پلس ما سے مل کر بنا ہے، ان اور ما. ان یعنی سے، ما یعنی جو، انما سے جو. اور ہم ترجمے میں لے آئیں گے تو اس کو فلو میں لے لیں، اس سے جو. ٹھیک ہے، ان سے ما جو. اب دیکھیں ماں کا ترجمہ آ گیا، جو دوسرا ترجمہ آ گیا یہاں پر. ان سے ما جو، اس سے جو، یعملون یا وہ، یتان کا یا ہے، واو نون سب، اونا آ جائے گا تو سب، عین میم لام عمل کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر چھوٹا سا فرق ہے، یعلمون یعملون. واٹ از دا ڈفرنس؟ دا روٹ ورڈ. عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا عین میم لام روٹ ورڈ ہے. عین لام میم علم سے ریلیٹڈ، عین میم لام عمل سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنے میں بالکل ایک سے لگ جاتے ہیں، بالکل جب لکھا ہوا ایک سا ہوتا ہے. تو دھیان رکھیے کہ روٹ ورڈ کیا ہے، عمل ہے یا علم ہے. علم ہوگا تو جاننے کی بات ہوگی، عمل ہوگا تو عمل کی بات ہوگی، اباؤٹ ایکشن. ٹھیک ہے، اینڈ دس از اباؤٹ نالج. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں الحمدللہ چاروں یتان بھی آ گئے، یا تا الف نون. یتان یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم. ٹھیک ہے، تو یہ یتان ہو گیا. یہ جو ورڈ تھے یتان والے آ گئے. دوسری چیز یہاں پر جو آ گئی وہ کیا تھی، انا اور انا آ گیا. انا اور انا میں ڈفرنس آ گیا. انا یعنی بے شک، اور انا یعنی جو، انا یعنی کہ، اور انا یعنی بے شک. پھر اور کیا چیز آ گئی یہاں پر، ہاں جی، لام اور نون مشدد جب ایک ساتھ ہوں تو کیا ہوگا ترجمہ، ضرور بضرور. دو دو ایمفیسز آ گئے، دو دو تاکید آ گئے، دو دو میں بات میں زور آ گئے. تو لام اور نون مشدد ایک ساتھ ہوگا تو ضرور بضرور کا ترجمہ کریں گے. اور تین چار پلورل بھی آ گئے تھے، وجہن کا پلورل وجوہن، اور ولی کا پلورل ہے ولو. اور پھر اس کے علاوہ کا پلورل آ گیا کم. ٹھیک ہے، کا پلورل کم آ گیا یہاں پر. یہ سارا ہم نے یہاں پر دیکھا. اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک، نرا ہم نے دیکھا، قد بے شک. اب یتان کا یا ہے نا، نون آ گیا ہم. بے شک ہم نے دیکھا، تکلبا. تکلبا میں یہ یتان نہیں ہے بیکاز اٹ از ناٹ مضارع، اٹ از پاسٹ ٹینس. ماضی ہے اور ماضی میں کبھی بھی یتان نہیں ہوتا. بے شک ہم نے دیکھا پھرنا، وجہ کا تم آپ کے چہرے کا، فی السمائی آسمان میں. پھر ضرور بضرور، لام نون مشدد، ضرور بضرور نون ہم ولی پھیر دیں گے کا آپ کو. پھر ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن قبلے کی طرف، توردہ کا جس سے آپ راضی ہیں. آپ راضی ہیں اس سے، یعنی جس قبلے سے آپ راضی ہیں اس کی طرف پھیر دیں گے. پھر پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی سمت میں. اور جہاں کہیں، حیثما ایک ورڈ ہے، حیثما جہاں کہیں، ویر ایور جہاں کہیں بھی، تم ہو تو تم سب پھیر لو تمہارے چہروں کو اس کی طرف، اس کی سمت میں. اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، البتہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ سب عمل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جب قبلہ تحویل ہوا نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں مدینہ،
مدینہ میں 16-17 مہینے سے مسجد اقصیٰ کی طرف جانب رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ بالکل شمال میں، اور جو اس مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ میں، اور مسجد اقصیٰ اس طرف ہے، اور مسجد اقصیٰ یہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے اس طرف کے اس یہاں کی طرف ہے خانہ کعبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں کھڑے ہونے اس طرف رخ کرنے کی وجہ سے اس کو تو فیس ہو رہا تھا، یعنی اس طرف تو چہرہ ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر پیٹھ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی جو اصل کعبہ تھا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اول جو سمت بنائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی، وہ بھی کعبۃ اللہ ہی تھا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چاہتے تھے کہ یہی ہمارا کیا رہے، ڈائریکشن رہے، سینٹر ہمارا یہی رہے، یہی مرکز رہے، اور اسی کی جانب کیا کریں ہم سب عبادتیں کریں، اسی کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھیں، اسی کی طرف رک کر کے عبادتیں کریں۔ تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو پشت تھی کعبے کی جانب ہو رہی تھی، اور جو فیس تھا مسجد اقصیٰ کی جانب ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں اپنے اصل کا مطلب قبلے کی طرف ڈائریکشن کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نمازوں میں بھی نگاہیں اوپر کی جانب کرتے تھے، مطلب جیسے کوئی آس میں آنکھیں اٹھاتا ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے مطلب دعا گو تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی جلد سے جلد کیا کر دے، مسجد اقصیٰ سے ہمارا رخ جو ہے کعبہ کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا آسمان میں اٹھنا، تو ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلے پر جس سے آپ راضی ہوں۔ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی جو خواہشات ہیں ان کی کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ دیکھیں یہ اٹس آل پلانڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری تدبیر کا حصہ ہے کہ کعبہ ہی قبلہ تھا، لیکن وہ اصل میں کیا تھا، لوگوں کا ٹیسٹ لینا تھا کہ کون نبی کی پیروی کرتا ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف ہمارا رخ موڑ دیا جائے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف رخ کرتے، مطلب اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو اٹھاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، فرما دیا کہ اے نبی، اور وہی میں بھی اتار دیا کہ اے نبی آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، ہم اسی طرف آپ لوگوں کا چہرہ کیا کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قبلے کو تبدیل کر دیا مسجد اقصیٰ سے کعبے کی جانب۔ پھر حکم کیا دیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو موڑ لو، یعنی اپنے چہرے کو کر لو مسجد حرام۔ مسجد حرام کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ مسجد ہے اس کو حرام کیوں کہا جاتا ہے۔ حرام جو ہے ایکچولی میں حرما، اس کا جو روٹ ورڈ ہے مسجد حرام کا، حرما، حرام کا مطلب ہوتا ہے the forbidden one، جس سے کسی چیز کا روک دینا، کسی چیز کے اوپر روک لگا دینا، روک تھام کر دینا، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ تو مسجد حرام یعنی کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا جنگ جدل رفث اور سارا کچھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دی۔ یہ کیا ہے، امن کا گہوارہ ہے، امن کا شہر ہے، تو یہاں پر کسی بھی قسم کی برائی، کسی بھی قسم کا تکلیف پہنچانا، لوگوں کے ساتھ جنگ و جدل کرنا، تکلیف پہنچانا، کسی کو مارنا پیٹنا قتل کرنا، ساری چیزیں، کسی کو زبانی اذیتیں پہنچانا، ہر چیز کو کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، اسی لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ ایک مسجد حرام کا یہ ترجمہ، اور مسجد حرمت والی مسجد جس کی عزت ہے، جس کی حرمت ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب آنے کے لیے بہت ساری پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کا آسمان کی طرف رخ پھیرنا دیکھا، تو ہم نے سوچا، ہم نے چاہا کہ آپ کو کیا کر دیا جائے، آپ کو اسی کعبے کی طرف پھیر دیا جائے، اسی قبلے کی طرف پھیر دیا جائے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو پھیر دیا گیا، تو کیا کریں،
فولی وجہکا، تو اب آپ کیا کریں، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر دیں. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنگولر آ رہا ہے، آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تو تم سب بھی پھیر لو اپنے چہروں کو. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ تم بھی اپنے چہرے کو، اب جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کعبہ میں ہیں، آپ حرم میں ہیں، آپ اس جگہ پر ہیں تو آپ اس کی طرف رخ کریں گے. جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں بھی نماز ادا کر رہے ہو، تمہارے شہر الگ ہو، تمہارے ملک الگ ہو، تم کہیں پر بھی ہو، تم نے کیا کرنا ہے، تم سفر میں ہو، تم حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چہروں کو اس طرف رخ کر لینا ہے، مسجد حرام کی طرف. تم سب کو بھی، یعنی ایمان والوں کو بھی، سارے مومنین کو بھی، شطرہ اسی کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب، دیکھیں یاد رکھیں یہ مجہول کا جو صیغہ ہے، اوتوا الکتاب، ایک لفظ آئے گا قرآن میں آتینا، ایک لفظ آئے گا آتینا، اور ایک لفظ آئے گا اوتو. ٹھیک ہے، ایک ہوگا اوتو اور ایک ہو جائے گا آتا، اتا، آتینا کر کے اس طریقے سے آئے گا. تو اوتو جب آئے گا، اوتو یہ پیسو ہے، ماضی مجہول ہے، اوتو یعنی دی گئی، دی گئی، آتینا یعنی دینا. ٹھیک ہے، تو یہ جو دی گئی الکتاب، اوتو الکتاب، دی گئی کتاب، جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لفظ کو لے کر آتے ہیں تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جنہوں نے کتاب کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، نیگیٹو لوگوں کی بات ہوگی. اور جب آتین الکتاب کی بات ہوگی تو اللہ کی کتاب کے فرما بردار اتباع کرنے والوں کی بات ہوگی. اور اوت الکتاب کی جب ذکر آئے گا تو ان لوگوں کی بات ہوگی جو پیروی نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کو نہیں پورا کرتے، اور کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. تو اوت الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، یہ پچھلی امتوں کے بارے میں ہے کہ جنہیں دی گئی کتاب، جیسے کہ تورات اور انجیل والے، تورات تورات والے یہود اور انجیل والے کون ہے، عیسائی. تو ان کو کتاب اللہ نے دی، اور ان کی کتابوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور قبلہ کے بارے میں بھی، سارا کچھ ان کا بتایا ہوا تھا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جنہیں دی گئی تھی کتاب تو البتہ وہ تو جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. ان کو پتا تھا کہ ان کا جو اصل ڈائریکشن ہے وہ تو کعبہ ہے، یہ تو ہماری طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے کعبے کی طرف، ہمارے قبلے کی طرف. تو غنیمت ہے کہ یہ لوگ اتنے 16-17 سال، 16-17 جو مہینے تھے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اصل تو ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ تو کعبہ ہے. یہ تو ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں واضح کی ہوئی تھی. البتہ لا یعلمون. اچھا، عبداللہ بن سلام جو ہے وہ یہودی اسکالر تھے، بٹ بعد میں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. اور بہت سارے اسکالرز نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ جو بات ہے اس کو ہم اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، مطلب کہ ہاں انشاءاللہ ابھی نیکسٹ آیت میں یہ ساری بات آ رہی ہے جب بھی ہم بتائیں گے. البتہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ سب حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم سب وہ سب عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب واقف ہے کہ وہ جان بوجھ کر کیا کر رہے تھے، شہادتیں چھپا رہے تھے. اللہ ان کے سارے عمل سے بخوبی واقف ہے، اس سے بالکل بھی رتی بھر بھی غافل نہیں ہے. تو کیا فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم ریپیٹ کرتے ہیں، بے شک ہم نے دیکھا آپ کا پھرنا، بے شک ہم نے دیکھا پھرنا، ٹرن کرنا آپ کے چہرے کا آسمان میں، آسمان کی طرف، تو ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف کہ آپ راضی ہوں اس سے، آپ راضی ہوں اس سے. پھر پھیر لیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں، اور جہاں کہیں تم ہو تو تم سب پھیر لو تمہارے چہرے کو اس کی سمت میں، اس کی طرف. اور بے شک
وہ لوگ جو جنہیں دی گئی کتاب، البتہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 145، وَلَئِنْ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، وَلَئِنْ و اور، لا البتہ، ان اگر، اور بے شک اگر، لا یہاں پر لام تاکید ہے، یہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے، و اور، کنجنکشن حرف عطف، اور، لا لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اور ان یعنی اگر، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں ان اگر اف، ٹھیک ہے، تو اور، البتہ اگر، اور بے شک اگر، ولا ان اور بے شک اگر، اتیتا، اتیتا حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے اس کا، اتا مطلب دے دینا، ٹھیک ہے، ٹو گیو، اتا دے، دے دے، تا آپ، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، انعمت تو نے انعام کیا، اتیتا تو نے عطا کیا، یہ جو تا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے، تا کے بھی چار میننگ ہوتے ہیں، تا الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، تا اگر پاسٹ ٹینس میں سکون کے ساتھ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، اور تا کے اوپر فتحہ آ جائے اس کا ترجمہ ہوگا آپ، ٹھیک ہے، اور تا اگر زیر کے ساتھ آ جائے اس کا بھی ترجمہ ہوگا آپ، لیکن پہلا تا جو ہے یہ میل کے لیے ہے، اور تی جو ہے فیمیل کے لیے ہے، آپ ایک عورت، آپ ایک مرد، اور تا کے اوپر پیش آ جائے تو میں کا ترجمہ ہوگا، تو اتیتا مطلب آپ عطا کریں، آپ دے دیں، اتیتی مطلب آپ ایک عورت عطا کریں، اتیتو مطلب میں عطا کروں، تو اس طریقے سے ہم جو ہے تا کا ترجمہ تبدیل، تا کے سائن چینج کرنے سے ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتی تو ایک عورت نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمت اس نے انعام کیا، اس طرح سے ترجمہ تبدیل ہوگا۔ تو یعنی میں، اب میں جو ہوگا میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، تا یعنی آپ ایک مرد، تی یعنی آپ ایک عورت، اس طرح سے اس کا ترجمہ تبدیل ہوگا۔ یہاں پر آ رہا ہے اتیتا، آپ نے عطا کیا، اور البتہ اگر، اور بے شک اگر، آپ عطا کر دیں، آپ دے دیں، الذین ان لوگوں کو جو، یہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، اور البتہ اگر آپ دے دیں، آپ عطا کر دیں، تا کا ترجمہ ہے آپ، یو میل، آپ عطا کر دیں، الذین ان لوگوں کو جو جنہیں اوت الکتابہ، دوبارہ سے آ رہا ہے اوتو، اوتو دی گئی، ٹھیک ہے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اوتو، دی گئی، الکتاب کتاب، بکلی آیتن، الکتاب یہاں پر تورات اور انجیل والوں کی بات ہو رہی ہے، اور بیسیکلی خاص طور پر تورات والوں کی، یہود کی بات ہو رہی ہے، تورات کی، جنہیں دی گئی کتاب، بکلی آیتن، کلی ایوری ہر، آیتن آیت نشانی، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یا، حمزہ یا آیا کا مطلب ہوتا ہے نشانی، ٹھیک ہے، کوئی سائن، کوئی پروف، ہر ایک نشانی، ہر ایک آیت، ما تبعو، ما نہیں، تبعو اتباع کریں گے، واو الف وہ سب، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے تابعین، روٹ ورڈ ہے، اور واو الف کا مطلب ہوگا سب، یہ یتان کا تا نہیں ہے بیکاز اٹ از پاسٹ ٹینس، فعل ماضی ہے، فعل ماضی میں کبھی یتان نہیں ہوتا، نہیں وہ سب اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، فالو کریں گے، قبلۃ کا آپ کے قبلہ کی، قبلہ قبلہ یعنی ڈائریکشن، کا یعنی آپ کے ڈائریکشن کی، آپ کے قبلے کی، وما انتا و اور، ما نہ نہیں، انتا آپ، اور نہ ہی آپ، اور نہ ہی آپ، بتاب، جسٹ ا منٹ، اور نہیں آپ اتباع کریں گے، یہاں پر ورڈ کٹ ہو گیا ہے، بتابعین، بتابعین ہے یہاں پر، بتابعین اتباع کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی، قبلتن قبلہ، ہم ان کے قبلے کی، وما و اور، ما نہیں، بعدہم بتابعین قبلۃ بعد، و اور، ما نہیں، بعدہم ان میں سے بعض، بتابعین اتباع کرنے والے،
اب یہ تابع کس پیٹرن پر آ گیا؟ فاعل پیٹرن پر آ گیا. تابع اتباع کرنے والا. ٹھیک ہے، فاعل فیل کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، تابع اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا. اور نہیں ان میں سے بعض، ان میں سے کچھ لوگ پیروی کرنے والے ہیں قبلتن قبلے کی، بعدن بعض کے، کچھ لوگوں کے. اب ہم جب بھی ہم آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ بعض بعض جب ایک ساتھ آ جائے، بعدن پھر بعدن ایک ساتھ آ جائے گا تو آپ پہلے بعد کا ترجمہ کریں گے ایک، اور دوسرے بعض کا ترجمہ کریں گے دوسرے. تو اب کیسے ترجمہ ہوگا؟ ان میں وہ سب ایک دوسرے کے قبلے کی، اور نہیں وہ سب پیروی کریں گے ایک دوسرے کے قبلے کی. سی ونس اگین، اور نہیں وہ سب پیروی کریں گے ایک دوسرے کے قبلے کی. اور اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو وی کین یوز بعض اونلی. ٹھیک ہے، اور نہیں ان میں کے بعض اتباع کرنے والے قبلے کے بعض کی. بعض لوگ بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے. ابھی انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ، وَلَئِنْ دوبارہ ورڈ آ گیا، و اور لا البتہ، بے شک، ان اگر، اور بے شک اگر، اور البتہ اگر، یہ بھی لام تاکید ہے. اور بے شک اگر، اتبعتا ابھی آیا تھا اتیتا آپ عطا کرے، اتبعتا آپ اتباع کرے، انعمتا آپ انعام کریں. تو تا کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ. ٹھیک ہے، ون میل کے لیے بات آ رہی ہے، ایک مذکر کے لیے. اور البتہ اگر آپ اتباع کریں، آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی ہوا کی، ان کی خواہشات کی. احوا جو ہے نا، ہوا کا پلورل ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائرز، خواہشات. ہا و یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہا و یا ان کے خواہشات کی. اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی، اور البتہ اگر، اور بے شک اگر، آپ اتباع کریں گے، آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، من بعدی اس کے بعد، اس سے بعد یا اس کے بعد، ماں جو، جا کا، جا آ گیا، کا آپ کے پاس. عربی میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے، جانا مطلب آنا، تو جا مطلب آ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو، تو کا مطلب ہوتا ہے میں. عربی میں تو کا مطلب ہوتا ہے اتبعتو، میں اتباع کرتا ہوں. تو انعمتو میں نے انعام کیا، اتیتو میں نے عطا کیا، میں آیا. ٹھیک ہے، تو جا آیا، آئے. اور اس کے بعد کے جو، ماں جو، جا آ گیا، کا آپ کے پاس، من علم، من علم علم میں سے، یعنی علم میں سے کچھ علم آ گیا آپ کے پاس. عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. علم سے اگر آ چکا ہے آپ کے پاس علم، انکا انا بے شک کا آپ، بے شک آپ، اذن تب. یاد رکھیں اذا اور اذن میں کیا فرق ہے. اذا مطلب جب، اور اذن مطلب تب. ہم یوں کہتے ہیں نا، جب یہ کرو گے تب یہ ہوگا. تو اذا جب، اور اذن مطلب تب. اور اس کا ترجمہ یوں بھی کر لیتے ہیں، اس صورت میں، اس صورت میں. اذن اس صورت میں، یا تب، تب بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اور تب، اذا یعنی جب، اذن مطلب تب. اذن تب، یا اس صورت میں، لا من الظالمین، لا البتہ، بے شک، من سے، امنگ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. الظالمین ظالم، ظالم کا مطلب ہے ظلم کرنے والا. بھی ہم نے دیکھا فاعل پیٹرن پر آ گیا ظالم، ظلم کرنے والا. یہ بھی فاعل پیٹرن پر ہے، ظالم ظلم کرنے والا. اور اینا لگ گیا، اینا لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ پلورل ہو گیا. تو اینا، اینا، اونا اور او، تینوں ساری چیزیں آ گئیں. او، اینا اور اونا، تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب، یا پھر پلورل، یا پھر جمع. یہ جمع ہے، پلورل ہے، تو ہم جنرلی اس کا ترجمہ سب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پلورل میں کر دیتے ہیں، اونا، اینا اور او. تو ظالمینا، اینا یعنی سب، ظالم ظلم کرنے والے. اور البتہ، البتہ من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. ایک مرتبہ ہم شروع سے پڑھیں گے اس کو، آیت کو. اور البتہ اگر،
آپ پیروی کریں گے، آپ عطا کریں گے، اور البتہ اگر آپ عطا کریں گے. ایک ایک لفظ کو دیکھیں ہم الگ الگ جدا کر کے توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہیں. اور البتہ اگر آپ اتباع کریں گے، سوری، آپ عطا کر دیں گے، آپ دے دیں گے ان لوگوں کو جن سب کو دی گئی ہے کتاب. پیسو ہے، مجہول ہے، دی گئی ہے کتاب، ہر ایک نشانی. بکلی ایک ساتھ ترجمہ کریں گے، ایوری، ہر ایک. اب ہم بی کا الگ ترجمہ، کلی کا الگ ترجمہ نہیں کریں گے. ایوری، تمام، آیت نشانی، نہیں وہ سب اتباع کریں گے، نہیں وہ سب پیروی کریں گے، فالو کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ ہی آپ تابعین، اتباع کرنے والے ہو، پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی، قبلتہم، ان کے قبلے کی، ان کے ڈائریکشن کی. وما، اور نہ ہی ان میں کے بعض اتباع کرنے والے ہیں قبلے کی بعض لوگوں کے، اور نہ ہی وہ سب ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور البتہ اگر، اور بے شک اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ جو آ گیا ہے آپ کے پاس علم، بے شک آپ اس صورت میں، بے شک آپ تب تو البتہ ہو جائیں گے، البتہ کیا ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. انکا، بے شک آپ اس تب ظالموں میں سے ہوں گے، البتہ ظالموں میں، بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے. اب دیکھیں یہاں پر ہم جلدی سے پڑھتے ہیں اب شروع سے. اور اگر آپ، اور البتہ اگر آپ عطا کر دیں گے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب، ہر ایک نشانی، نہیں وہ سب پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور البتہ اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ جو آ چکا ہے آپ کے پاس علم، بے شک تب تو، بے شک آپ اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان نافرمانوں کو، وہ جنہوں نے اللہ کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کے جو احکامات ہے اس کا انکار کر دیا. اوت الکتاب آیا نا نیگیٹو لوگوں کے بارے میں، جو کتاب کے کا حق ادا نہیں کر پائے. تو یہود کے ایکچولی میں بارے میں ہے کہ انہیں اگر آپ ہر قسم کی نشانی دکھا دیں گے، ہر قسم کے ایویڈنس دے دیں گے، ہر قسم کا ثبوت، پروف، سب کچھ دے دیں گے، وہ سارے ثبوت، ساری نشانیاں، سارے پروف، سارے سائنس دیکھنے کے بعد بھی کیا کریں گے، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وہ جانتے بھی ہیں حالانکہ کہ آپ ہی صحیح راستے پر ہیں، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے. تو جس طرح سے لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہے کہ نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ وہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کریں گے. واٹ ڈز دیٹ مین کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کریں گے؟ وہ ایسے تو مسلمانوں کے خلاف ہونے کے لیے تو ہیں وہ ایک اکٹھے، یعنی یہود اور نصارہ، کرسچنز اینڈ جوز، جب مسلمانوں کے خلاف بات آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ان میں بھی یگان وہ نہیں ہے، یکتائی نہیں ہے، جب ان میں بھی ایک کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ جو ہے نا، دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے مسجد اقصی ہی کی طرف نماز پڑھتے ہیں. مسجد اقصی جو ہے، جسٹ اے مومنٹ، ہاں جی، مسجد اقصی کی جانب ہی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا رخ کرتے ہیں. ان کا ڈائریکشن مسجد اقصی ہے، جیوز کا بھی اور کرسچنس کا بھی، دونوں کا جو وہ ہے ڈائریکشن مسجد اقصی ہے. لیکن جو کرسچنز ہیں وہ مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں، مشرق یعنی ایسٹ کی طرف، اور یہ جو جوز ہوتے ہیں وہ ویسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں.
تو دیکھیں ہے تو ایک ہی جگہ پہ، لیکن ان کے بھی رخ ایک ہی جگہ میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کرسچن اس لیے ویسٹ کی ایسٹ کی جانب رخ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب جو مریم علیہ السلام ہے، جب ان کا حمل ٹھہر گیا تھا تو وہ مشرق کی جانب گئی تھی عبادت کرنے کے لیے، ان کا حجرہ جو تھا وہ مشرق کی جانب تھا، تو وہ اسی لیے کیا کرتے ہیں، اسی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی جانب رخ کر کے عبادتیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ویسٹ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہے، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے تو یہ آپ کے قبلے کی کیسے پیروی کریں گے؟ تو آپ یہ آپس میں اتنی محبت دکھاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ ہمارے قبلے کی یعنی کہ ایمان والوں کے قبلے کی کیسے پیروی کر لیں گے؟ اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور آپ بھی ان کے ڈائریکشن میں نہیں مڑیں گے۔ لیکن اگر آپ اور البتہ اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے علم آنے کے بعد۔ یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی یہ عام جنرل کہا جا رہا ہے، مطلب خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن یہ امت سے خطاب ہے اصل میں دیکھا جائے تو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو گے، اگر تمہارے پاس جب کہ کتاب آ گئی، تمہارے پاس قرآن آ گیا، نبی کی سنت آ گئی، تمہارے پاس سارا طریقہ آ گیا، اگر تم اس کے باوجود بھی کیا کرو گے، اس کو نبی کو چھوڑ کر، اس کے طریقوں کو، قرآن کریم کو چھوڑ کر تم کیا کرو گے، ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے اور ان کے طریقوں پر چلو گے، تو تم کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور البتہ اگر اور البتہ اگر آپ عطا کر دیں ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب ہر ایک نشانی، نہیں وہ سب اتباع کریں گے، پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہ ہی آپ فالو کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، قبلتہم ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور البتہ اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی، یعنی یہ امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر تم سب مطلب وہ کرو گے، خواہشات کی پیروی کرو گے، اور البتہ اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ جو آ گیا ہے آپ کے پاس علم، تو بے شک آپ اس صورت میں ظالموں میں سے ہوں گے، البتہ یعنی بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ جو، آتینا اب دیکھیں آ گیا اس کا جو اس کا اپوزٹ ہے، اوت الکتابہ، اور آتینا الکتابہ، اوت الکتابہ کا ہم نے میننگ بتایا آپ کو، دا نیگیٹو پیپلز، جنہیں دی گئی کتاب، جنہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ جنہوں نے حق ادا کیا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آتینا کا لفظ استعمال کیا ہے، ایکٹیو لفظ استعمال کیا ہے، وہاں پر پیسو استعمال کیا ہے، یہ معروف ہے وہ مجہول ہے۔ الذین وہ لوگ جو، آیت نمبر 146، الذین وہ لوگ جو، اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، وہ لوگ جو، آتیناہم الکتاب، آتینا عطا کی، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، عطا کرنا یعنی دینا، نہ ہم نے عطا کی ہے، ہم نے ہم ان کو، وہ لوگ جنہیں عطا کی ہے ہم نے انہیں، الکتاب کتاب، یہ اب یہاں پر بھی تورات والوں ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب تھوڑا سا پوزیٹیو سینس والوں کی بات ہو رہی ہے، جو جنہوں نے کتاب کا حق ادا کیا، جنہیں دی تھی ہم نے کتاب، یعرفونہ، یعرفون، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا آ گیا، اونا یعنی سب، عین رافع، اس کا روٹ ورڈ ہے مطلب جاننا، ٹو نو، ہم کہتے ہیں نا آپ کی تعریف کیا ہے، تعریف کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہے، تو یہاں پر وہ پہچان کے اس میں آیا ہے کہ وہ سب پہچانتے تھے، وہ سب جانتے تھے، وہ سب اس کی مطلب اس سے واقف تھے، یعرفونا وہ سب ریکگنائز کرتے تھے، جانتے تھے، ہو اس کو یعنی کہ اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، یا ڈائریکشن بھی ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کا، یا قرآن کریم بھی ہوتا ہے، ساری چیزوں کو یہ بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے، وہ سب پہچانتے تھے اسے، وہ سب جانتے تھے اس سے، وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی کتاب، عطا کی ہم نے کتاب، وہ لوگ جنہیں
عطا کی ہم نے انہیں کتاب وہ سب پہچانتے ہیں اسے کما جیسے کہ لائک کما ک اور کما دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے لائک ایز اف دو ایز دو ٹھیک ہے تو جیسے کہ یعرفون ابناءہم یعرفون یا وہ واو نون سب یا یتان کا یا ہے یا یعنی وہ اونا یعنی سب عین رافع عرفہ پہچانتے وہ سب پہچانتے ابناءہم ابن کا پلورل ہے ابنا حمزہ با نون حمزہ با نون ابن یعنی بیٹا یہ ابنا بیٹوں ہم ان کے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو جیسے کہ وہ سب پہچانتے ہوں اپنے بیٹوں کو و انا فریقن و اور انا بے شک فریقن ایک گروہ ایک گروپ ایک سیکٹ فرقا اس کا روٹ ورڈ ہے ایک گروہ منہم ان میں سے ہم ان من سے ان میں سے لا یا لا یکتمون لا البتہ لام تاکید ہے دیکھیں اس کی ہر آیت میں لام تاکید سارے ایمفیسس کے ساتھ آ رہی ہے بات سب میں بے شک لگا ہوا ہے سب کے اندر ایمفیسس ہے تاکید ہے لا البتہ لام تاکید حرف لام تاکید ہے ایمفیٹک لام ہے بے شک منہم ان میں سے لا البتہ یا بے شک یکتمون یا وہ یا یہ تان کا یا ہے یا یعنی وہ اونا سب کے لیے آ گیا پلورل کے لیے وہ سب کتما چھپانا ٹو ہائڈ کسی چیز کو چھپا لینا ہائڈ کرنا کنسیل ٹو کنسیل کاف تا ما اس کا روٹ ورڈ ہے وہ سب البتہ بے شک وہ سب چھپاتے ہیں الحق حق کو حق قاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے حق کو وہم یعلمون و اور ہم وہ سب یعلمون یا وہ وانون سب عین لام میم علم رکھتے ہیں جانتے ہیں علم اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم علم وہ لوگ جنہیں عطا کی ہم نے انہیں کتاب خاص کتاب یعنی تورات وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ تورات اور انجیل دونوں آ جائے گا الکتاب ہے ال سے مطلب ہوتا ہے خاص کتاب وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ وہ سب پہچانتے ہیں ان کے بیٹوں کو اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو اور وہ سب علم رکھتے ہیں جانتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہیں عطا کی ہم نے انہیں کتاب وہ سب جانتے ہیں وہ سب پہچانتے ہیں انہیں جیسے کہ وہ سب پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو اور وہ تو علم رکھتے ہیں اس حق کا اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں اس قدر واضح الفاظ میں اس قبلے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت واضح طور پر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تب بھی یہ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو کیا کر رہے ہیں قتما چھپا رہے ہیں اس شہادہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ان لوگوں نے چھپایا پہلے جب تک نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تب تک کیا کر رہے تھے یستفتیحون ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ فتح طلب کر رہے تھے وہ سب کیا کر رہے تھے لوگوں کے اوپر فتح طلب کرتے تھے ان کے آنے کی دعائیں کرتے تھے اور جب آ گئے تو ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں جیسے بیٹے کو پہچانتے جسٹ ا پروورب یہ محاورہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے انسان اپنے اولاد کو کیسے اگر اس کے آنکھ پر پٹی بھی باندھ دی جائے تو وہ کیا ہوگا اپنی اولاد کے لم سے اپنی اولاد کے مطلب خوشبو سے اس کو پہچانتا ہے تو اس قدر جتنا قربت ایک والد اور اس کی اولاد میں ہوگا اتنی ہی بہترین اور اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور ساری چیزیں واضح ہو چکی تھی ان پر پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بعد میں اسلام کو قبول کر چکے تھے جیسے عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام جو ہے ہی واز اے یہودی اسکالر اور وہ عالم تھے اور یہود میں بہت بڑے معلم اور عالم تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ قرآن کریم نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پہچان ہو گئی تو انہوں نے اسلام کو قبول بھی کیا اور وہ کیا فرماتے ہیں
کہ میں تو مطلب انہیں اس طرح سے پہچانتا ہوں جس طرح سے میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہوں. نہیں جیسے انہوں نے محاورتن کہا کہ جس طرح سے جس قدر بخوبی میں اپنی اولاد کو پہچانتا ہوں، ویسے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں. یعنی اتنی زیادہ اچھی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. لیکن کیا فرمایا گیا کہ ہر کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے جنہوں نے تصدیق کر دی، جنہوں نے کنفرمیشن دے دیا کہ ہاں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ ایک گروہ اور ایک بڑا گروہ ان میں سے کیا تھا کہ وہ چھپا رہے تھے شہادہ، وہ چھپا رہے تھے حق کو، وہ چھپا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، وہ چھپا رہے تھے قبلہ اصل قبلے کے ڈائریکشن کو، وہ چھپا رہے تھے قرآن کریم کی شہادتوں کو. تو یہ ساری چیزیں وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ کیونکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، اور ان کے آپس کی ضد تھی، وہ خالی جو اندر کا جو پرسنل گرج تھا اس کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جنہیں عطا کی تھی ہم نے کتاب، وہ تو اپنے اولادوں کی طرح انہیں پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کو جانتے بوجھتے کیا کر رہے تھے؟ چھپا رہے تھے. اور وہ لوگ جنہیں عطا کی ہم نے انہیں کتاب، وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ وہ سب پہچانتے ہیں ان کے بیٹوں کو. اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو، اور وہ سب علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں. یعنی حق کو جانتے بوجھتے کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. الحق، ہا قاف کا حق، من ربک من سے، from ربکا آپ کے رب، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کا آپ کے رب، رب من سے from، یہ حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا پھر، لا نہیں، پھر نہیں، تکونن تا تم، کونا ہو جانا، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، البتہ پھر تم سب نہ ہو جانا، من الممترین من سے، from among، من سے، الممترین میم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے مری یعنی شک، میم را یا، اور ممتری شک کرنے والا، میم کا مطلب ہوتا ہے والا، میم را یا تو اس کا مطلب ہوگا شک، اور ممتری کا مطلب ہوگا شک کرنے والا. ٹھیک ہے، تو نہ تم سب ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. اور والو کیوں کر رہے ہیں ہم ترجمہ؟ بیکاز اٹ از ود اینا، اینا کی وجہ سے ہے. تو اینا کا مطلب ہوتا ہے پلورل، جمع، شک کرنے والو، والا میم را یا اس کا روٹ ورڈ ہے میم را یا. اور ممتری کہا جاتا ہے شک کرنے والا، اور ممترینا کہا جائے گا شک کرنے والے، پلورل ہو جائے گا، ممتری ممترینا، ممتری ایک شک کرنے والا، ممترینا بہت سارے شک کرنے والے. نہیں تم سب ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو نہیں تم سب ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق نازل کر دیا، اور یہ کوئی بھی گڑی ہوئی بات نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ اور شک نہیں ہے. لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. اور اب جب کہ تم تک یہ حق پہنچ چکا ہے، اور یہ حق کیسے پہنچا ہے؟ تمہارے رب کی جانب سے، تو تم نہ ہو جانا کس میں سے؟ شک کرنے والوں میں سے. اچھا یہاں پر ہم نے ایک چیز نہیں بتائی، یہ جو نون مشدد ہے یہ ایمفیٹک ہے، ایمفیٹک لام ایمفیٹک ہے، یعنی کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو بے شک، ٹھیک ہے، تو تم ہرگز نہ ہو جانا تم سب، تا یتان کا تا ہے، کونا یعنی ہونا، اور نون جو ہے بے شک کے ترجمے میں ہو جائے گا، تم ہرگز نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق نازل فرما دیا، اب اس کے اندر کسی بھی قسم کا نہ شک باقی ہے، نہ کسی بھی قسم کا ریب ہے. یعنی جو پیغمبر کی طرف سے اللہ کی جو پیغمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
اور یہ قطعی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اس میں کسی بھی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیوں شک کر رہے تھے؟ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی کتابوں کو تحریف کر دیا تھا، توڑ مڑوڑ کے اس کے میسیجز کو بدل دیا تھا، نعوذ باللہ شاید یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کہی ہوئی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے جب فرما دیا کہ اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، تو اس میں یہ آسمانی کتاب ہے اور اللہ کی جانب سے ہے، اور اس میں کسی بھی بشر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو نہ تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اور ایمان والوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ آمنو ثم استقاموا اور لا یرتابو، کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر استقامت برقرار کرتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، اور لا یرتابو، اور پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ بندہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے حق نازل کر دیا ہے، جو حق اس پر اتار دیا ہے، وہ اس کو بغیر کسی شک اور چو چرا کے کیا کر لے؟ ایکسپٹ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ریپیٹ کرتے ہیں۔ حق تو رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو نہیں تم ہرگز نہیں تم ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، چلے ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیں گے پوری آیتوں کو، پورے رکوع کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 142 ٹو 147۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب بے وقوف کہیں گے، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، وہ جو وہ سب تھے اس پر۔ آپ فرما دیجئے اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط، درمیانی امت، عادل امت، افضل امت، اس لیے کہ تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائیں رسول تم پر گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو آپ تھے اس پر، سوائے اس لیے کہ ہم جان لیں کون اتباع کرتا ہے رسول کی، اور اس میں سے کون ہے جو پھر جاتا ہے اس کی ایڑی پر۔ اور نہیں ہے یہ بھاری یا بڑی بات، بڑی آزمائش، سوائے ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ بڑا شفیق اور بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 144۔ بے شک ہم نے دیکھا پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان میں، آسمان کی طرف، تو ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کے چہرے، آپ کے آ رہی ہوں۔ تو ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلے پر جس آپ راضی ہوں، اس سے جس قبلے سے آپ راضی ہوں، تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو تمہارے چہروں کو اسی کی طرف، اسی کے سمت میں۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں عطا کی گئی کتاب، البتہ وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ آیت 145۔ اور البتہ اگر آپ دے دیں، عطا کر دیں ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب ہر ایک نشانی، نہیں وہ سب اتباع کریں گے، فالو کریں گے آپ کے قبلے کو، اور نہ ہی آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم، ان کے قبلے کی، اور نہ ہی ان میں سے بعض، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں،
اور البتہ اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ جو آ گیا ہے آپ کے پاس علم، بے شک آپ اس صورت میں البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ 146، اور وہ لوگ جنہیں عطا کی جنہیں دی اور وہ لوگ جنہیں عطا کی ہم نے انہیں کتاب، وہ سب پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ وہ سب پہچانتے ہیں ان کے بیٹوں کو، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ وہ سب چھپاتے ہیں حق کو، اور وہ سب جانتے ہیں، یعنی اس حق کو پہچانتے ہیں۔ آیت 147، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو نہیں تم سب ہو جانا، اور ہرگز ہے نا، یہاں پر بے شک کا ترجمہ ہے تو ہم ہرگز میں لے لیں گے تاکہ وہ بات میں زور پیدا ہو جائے۔ حق آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز تم سب نہ ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 17 مکمل ہوا۔ جو نیکسٹ رکوع ہے، کل جو رکوع نمبر 18 کریں گے، وہ بھی قبلے کے ہی متعلق ہے، 2 رکوعات پر یہ مشتمل ہے آیت ہے۔ انشاءاللہ کل ہم رکوع نمبر 18 سٹارٹ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔